تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك. پڑوسیوں کی جب بات آئی تو ایک بات سننے میں آئی، بڑی تعجب کی بات ہے، میں اس کو عرض کرتا چلوں. دیکھیے، شریعت مطہرہ کے اندر، دین اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا بہت بڑا حق بیان کیا ہے. بہت بڑا حق پڑوسیوں کا بیان کیا ہے. ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کا حکم دیا گیا، اور ضرر رساں چیزوں سے ایک دوسرے کو بچانے اور محافظت کا حکم دیا گیا. لیکن آج کل پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہوئے، پریشان کرتے ہوئے ایک رتی برابر نہیں سوچتا کہ کل قیامت کے دن مر کر مجھے اللہ اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے. اگر اس بارے میں مجھ سے سوال ہو گیا کہ تیرا پڑوسی تجھ سے یا تیری کسی عمل سے، تیرے کسی فعل سے، تیرے کسی کام سے ناراض تھا، تو نے اس کو ناراض کر کے اپنی موت کو گلے سے کیوں لگایا، اس کا کیا جواب بنے گا؟ جیسے معاشرت میں گھریلو زندگی کو اچھی بنانا ضروری ہے، ویسے ہی معاشرت میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، سب کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ سوچنا اور سب کے لیے خیر کی دعائیں مانگنا ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے. لیکن قدم قدم پر ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے پر تلے ہوئے. تکلیف بہت طریقوں سے دی جا سکتی ہے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی انڈا اتار کر گھر کے سامنے پھوڑ کر چلا گیا، کوئی لیمبو مرچی اتار کر کسی کے گھر کے سامنے ڈال کر چلا گیا. یہ سب ہوتا تو اس سے کچھ نہیں، نہ انڈے سے کچھ ہوتا ہے، نہ لیمبو مرچی سے کچھ ہوتا ہے. ایک بات اچھی طرح سمجھ جائیں، یہ عامل قسم کے لوگ، یہ جادوگر قسم کے لوگ بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے لیمبو مرچی اور انڈے اور کالی مرغی میں پھنسائے رکھتے ہیں. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن حقیقت تو اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن ایک عام آدمی جب دروازہ کھولتا ہے یا کوئی عورت اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے، اس کی دہلیز کے سامنے یا اس کے گھر کے سامنے یا چوراہوں پر یا 3 راستوں کے درمیان میں کہیں انڈا پھوٹا ملے یا کہیں پان سپاری اور لال پینا پانی اتار کر ڈالا گیا ہو یا لیمبو مرچی اتار کر ڈالی گئی ہو، تو سائیکالوجی جلدی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. انسان کی سائیکالوجی ہے ہی ایسی کہ سامنے کوئی اچانک چیز دیکھتا ہے جو اچنبے کی ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اس کا اثر میری زندگی پر پڑے گا. کمزور ایمان والے ان چیزوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا کہ کسی کے گھر کے سامنے لیمبو مرچی ڈال دی جائے، کسی کے گھر کے سامنے انڈا اتار کر ڈال دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر اتارنے کے یہ جو طریقے مارکیٹ میں ہیں، انڈا اتارنا، لیمبو مرچی اتارنا، یہ کوئی شرعی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب عادی چیزیں ہیں. لوگوں میں اندر ایک قسم کا وہم تھا، چلتے 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 اسی کو لوگوں نے اختیار کر لیا، اس کو ایک علاج کا طریقہ بنا لیا. ورنہ تو شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظر اتارنے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں اور صبح و شام کے ذکر و اذکار سکھائے ہیں، جن کو پڑھ کر آدمی خود بھی محفوظ ہوتا ہے، بیوی بچوں کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. یہ انڈے اتارنا، یہ مرچی اتارنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے. تو بہرحال یہ انڈے اور مرچیاں اور لیمبو اور پان اتار کر کسی کے گھر کے سامنے ڈالنا، اس سے اس کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن جب اس پڑوسی کو پتا چلے گا کہ فلاں نے یا کسی نے بھی ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو وہ اچھا ہوتے ہوئے بھی بیمار ہونا شروع ہو جائے.
اس سے پہلے تک ہٹا کٹا رہے گا، عورت اچھی رہے گی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر پڑ گئی کہ میرے گھر کے دروازے پر کسی نے کچھ کرا کے ڈال دیا، وہ ڈالنا ہی کافی ہے اس کی طبیعت خراب ہونے کے لیے، وہ اندر سے بیمار ہونا شروع ہو جائے گا یا عورت بیمار ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ صرف دماغی کھیل ہوتا ہے، یہ تخیلات کا کھیل ہوتا ہے۔ نہ لیمبو میں کچھ رکھا ہے، نہ مرچیوں میں کچھ رکھا ہے، نہ انڈے میں کچھ رکھا ہے، اور نہ ہی پان اتارنے میں کچھ رکھا ہے، اس سے ہوتا کچھ نہیں۔ لیکن سائیکولوجیکل ایک فیکٹ بھی ہے کہ آدمی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو گالی دے دی، آپ متاثر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جب بات کا اثر ہوگا تو کام کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ چہرے کی رونقیں اڑ جاتی ہیں جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو تعریف کرتا ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ فطرت تعریف کو پسند کرتی ہے، برائی کو پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح لوگ پڑوسی اپنے پڑوسیوں سے اچھے کاموں کو پسند کرتے ہیں، غلط کاموں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک تکلیف دینے کا سبب ہے۔ اور یاد رکھو، جو پڑوسی کسی جادوگر کے پاس جا کر، کسی عامل کے پاس جا کر کسی کی ترقی کو روکنے کے لیے اور کسی کی بڑھتی شہرت کو روکنے کے لیے اور کسی کے اچھے اسباب کو روکنے کے لیے کوئی عمل کروا کر اس کے گھر کے پاس لا کر ڈالتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے میرے دین کا ہی انکار کر دیا، وہ منکر ہے دین محمدی کا، وہ منکر ہے قرآن کا، وہ منکر ہے احادیث کا، وہ منکر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا منکر بن جاتا ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دے۔ جو بھی کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر کر لیں، چاہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہو یا برا لگتا ہو، آپ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہو اور حقیقت میں وہ غلط ہے لیکن پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو گھروں کے اندر کریں، اس کا سب دوسرے پڑوسی کو نہیں پہنچنا چاہیے۔